مفتی صاحب یہ بتائیے، یہ جو تصور ظاہر ہے آپ کو بہت واضح طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دے دیا کہ رحم کرو تاکہ رحم کیے جاؤ، یہاں سے آغاز کیجیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، دنیا مکافات عمل کی ہے، اس میں قانون ہے کہ جو جیسا بیج بوتا ہے ویسی ہی فصل کاٹتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ رحم کرو تاکہ رحم کیا جائے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کسی پر رحم کریں گے تو سوسائٹی میں لوگ آپ پر بھی رحم کریں گے۔ صحیح بات۔ اور صرف سوسائٹی میں ہی آپ پر رحم نہیں ہوگا بلکہ وہ خالق جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے قانون بنایا کہ تم رحم کرو تو وہ بھی رحم کرے گا۔ اللہ، اسی بات کو قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 کا اگر ہم مضمون پڑھیں تو جو خوبصورت مومن کا تصور ان دو آیات میں پیش کیا گیا ہے، کاش کہ ہم ویسے بن جائیں۔ بتائیے۔ پہلی آیت میں ایک فضیلت بیان کی گئی اور دوسری آیت میں وہ مومن کی صفات۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لوگو جلدی کرو، توڑ لگا دو، وقت تمہارے پاس بڑا کام ہے۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں سے زیادہ ہے، اس کی لمبائی خود ہی سوچ لو۔ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب متقین کون ہے؟ اب دوسری آیت میں اس خوبصورت مومن کا خوبصورت وصف اور خوبی ذکر کی گئی۔ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ مومن جو خوشحال ہے یا تنگ دست ہے، ٹھیک ہے، دونوں حالتوں میں دوسروں پر خرچ کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ اللہ، دوسری بات والکاظمین الغیظ، کچھ بھی ہو جائے غصہ پی جاتا ہے اپنی ذات کے لیے، وہ اتنا اگریسو نہیں ہوتا کہ سب کچھ تہو بالا کر دے اور سوسائٹی کو تکلیف میں مبتلا کر دے۔ اور تیسرا والعافین عن الناس، وہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے رحم کا یہ عالم ہے کہ کوئی اس کے سامنے معافی کا خواستگار ہو تو اس کے ماتھے پر جتنے شکن ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، اور آخری پر درجہ جو مل جاتا ہے اللہ یحب المحسنین۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جنید بھائی، خرچ کرنا بھی رحم ہے، ٹھیک ہے، جس بھی حالت میں، ٹھیک ہے، غصے کو کنٹرول کرنا تاکہ دوسرے کو تکلیف میں، یہ بھی رحم ہے، بالکل ٹھیک۔ اور کوئی معافی مانگ رہا ہے غلطی کرنے کے بعد اسے معاف کر دینا بھی رحم ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ ہے خوبصورت مومن کی خوبصورت کیا اچھی یہ جو غصے والی بات ہے۔ صحیح صاحب، آپ چونکہ ظاہر ہے آپ کا شعبہ بیت المال، سوشل ویلفیئر، لوگوں کی خدمت، تو رحم کا تعلق ہی سوشل ویلفیئر سے، لوگوں کی خدمت سے، بیت المال میں کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، ذرا بتائیے کیا آپ کے ایکسپیرینسز ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ جو مفتی صاحب نے بات کی اس سے ایک چیز جو مجھے یاد آئی وہ یہ ہے کہ معاف اس وقت کرو جب معاف کرنے کے قابل ہو۔ اس وقت معافی کا کیا فائدہ ہوا جب آپ کسی قابل نہیں ہوتے اور دشمن کو آپ تب معاف کر رہے ہیں۔ معاف اس وقت کرو کہ آپ کے پاس بھرپور طاقت ہو، جوانی ہو، ہر وہ چیز موجود ہو کہ آپ اگلے کو نیست و نابود کر سکتے ہو، اور اس کو آپ اس وقت معاف کرو۔ یہ تو سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی عظیم ترین درجہ آ گیا نا جو آپ بتا رہے ہیں، عظیم ترین چیز۔ ویسے تو ہر صورت میں معاف کرنا ہے۔ اور مفتی صاحب نے جو بات بتائی یہ ہماری پرورش کے ساتھ کا تعلق ہے، اخلاقیات کے ساتھ، کہ وہ کسی نے بولا کہ دادا ابا آپ جس زمانے میں ہوتے تھے نہ انٹرنیٹ ہوتا تھا، نہ یہ تھا نہ وہ تھا، تو آپ زندگی کیسے بسر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بچے ہم دنیا سے تو دور تھے لیکن اخلاقیات کے قریب تھے۔ کیا اچھی بات ہے، بہت کمال بات جو مذہب ہے وہ ہے ہی اخلاقیات، پیار و محبت، ایک دوسرے کے ساتھ صلح و رحمی کرنا، ہر کسی کے اوپر قربانی کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اصلی دین تو یہ ہے۔ اچھا، یہ کہاں چلا گیا سید صاحب؟ یہ جو اصلی اسلام ہے، یہ جو اصلی دین ہے، یہ دین کی صورت میں تو موجود ہے، پریچنگز کی صورت میں موجود ہے، انسانوں کے درمیان یہ رحم کیوں نظر نہیں آتا؟ عمل ختم ہو گیا، عمل ختم ہو گیا۔ وجہ جو پاک نبی کا سب سے خوبصورت معجزوں میں ایک معجزہ تھا وہ ان کی شخصیت تھی، ان کا عمل تھا۔ 40 سال
سردار الانبیاء جن کے صدقے میں خدا نے کائنات بنائی، اللہ، ٹھیک ہے نا جی، جس کو خدا قرآن میں بہانے ڈھونڈ کے تعریفیں کرے، اپنا ایک ربط بتائے، وہ 40 سال نبی نہیں تھے، بالکل تھے، ان نے 40 سال صرف یہ دکھایا کہ جو مرد مومن ہوتا ہے اس کا نبی تو کردار تھے، یہ ہوتا ہے۔ اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ مومن یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کردار کو دیکھ دیکھ کر کفار نے کیا بولا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، بالکل سب کچھ ہے، بالکل ٹھیک۔ اور یہ چیزیں جب ہمارے زندگی سے نکل گئی، معاشرے سے نکل گئی، کہ جہاں پہ صلح رحمی ہے، جہاں پہ ماں باپ کے پاس وقت ہے اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں اور اخلاقیات ہمارے ٹیچر سکھا سکیں، جہاں پہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہنچ چکا ہو، ہر چیز کے اندر مادیت کا زور ہو، تو وہ معاشرہ پھر قدرتی بات ہے الہیت سے دور ہونا شروع۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے، میں آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گا، یہ جو رحم کا کنسیپٹ، اس میں ایک بات جیسا آپ فرما رہے ہیں نا، یہاں پہ اب دوسرا پہلو آ جاتا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج میرے پاس طاقت ہے، میں جب تک مثل نہ دوں سامنے والے کو، اس وقت تک میری ذات کو تسکین نہیں ملتی، رحم کرنے کو تیار میں نہیں ہوں، یعنی بس پاور آ جائے میرے پاس، پھر دیکھیے میں کیا کر کے دکھاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین، بس یوں جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پر، اور آج دل چاہ رہا ہے کہ ایک بہت ہی حسین سے انتہائی مختصر واقعے سے بات کا آغاز کروں۔ دیکھیے صاحب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی ذات اقدس ایسی ہے کہ وہ صرف انسانوں پر رحم نہیں فرماتے، بلکہ وہ تو جانوروں پر بھی رحم فرماتے ہیں، وہ نباتات پر بھی رحم فرماتے ہیں، وہ جنات پر بھی، حیوانات پہ بھی، ہر ایک پہ، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رحم وصول کرتا ہے، ان کا پیار وصول کرتا ہے، ان کی الفت وصول کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، جہاں زمین میں ایک ایسا ٹکڑا تھا جہاں پر چونٹیاں، مطلب ایک سوراخ کے اندر بہت ساری چونٹیاں موجود تھیں، بہت ہی کثرت تھی ان کی۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے غلطی سے وہاں پر آگ لگا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ذرا غور کیجئے رحمت للعالمین کے رحم کے اوپر ناظرین، آپ نے فوراً انسٹنٹ سوال کیا کس نے ان کو آگ لگایا ہے؟ تو عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آگ لگائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ یعنی قربان جائیں، وہ دل کیا دل ہے ناظرین، کہ جس کے اندر انسانوں کے لیے صرف رحم نہیں ہے، بلکہ چونٹی جو کہ حشرات الارض میں انتہائی چھوٹا جانور ہے ناظرین، اس پر بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔